शाहराह दस्तूर पर होने वाली दो बड़ों की इस मुलाकात को भी अहम और गैर मामूली करार दिया जा रहा है। डील तो बिल्कुल नहीं हो रही, लेकिन इन 5 अहम डेवलपमेंट्स को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। खान साहब एक लम्हे के लिए भी अब जेल में नहीं रह सकते। थैंक यू। न सिर्फ अस्पताल बल्कि उनको रिहाई, उनको फौरन रिहाई दी जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 12 फरवरी की रात है। इमरान खान की सेहत के मामले को लेकर कुछ अहम डेवलपमेंट्स जारी हैं, कुछ अहम राब्ते किए जा रहे हैं, गैर मामूली मुलाकातें हो रही हैं और उन मुलाकातों के आउटकम का बहुत सारे लोगों को इंतजार है। कुछ देर पहले एक मैसेज मौसूल हुआ, उसमें किसी ने पूछा कि इमरान खान की सेहत के मामले को लेकर टीवी पर या व्लॉग्स में जो बताया जा रहा है उससे हटकर कुछ ऐसा है जो बताया नहीं जा रहा लेकिन आपके इल्म में हो। क्या लीडरशिप कहीं कोई डील तो नहीं कर रही? इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया। मैं आपको, चूंकि अभी थोड़ी देर पहले मैं कवरेजेस करके आया हूं, 2-3 फ्रंट्स के ऊपर चल रही हैं। इधर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा हाउस में अपना एक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उधर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान कर रही है, तो काफ़ी भागदौड़ यहाँ पे चल रही है। और फिर कोर कमेटी, सियासी कमेटी, पॉलिटिकल, ये सारे इन्होंने अहम इजलास बुला रखे हैं, यानी जितनी भी कमेटियां हैं, तो हमारी अच्छी खासी भागदौड़ लगी हुई है। तो बाहर आना जाना रहे तो कुछ चीज़ों का ऐसे ज़रा आइडिया हो जाता है कि क्या चल रहा है। मैं ये नहीं बिल्कुल कह रहा कि कोई डील हो रही है या कोई ऐसा तासुर भी मुझे नहीं मिला कि कहीं कोई डील की तरफ मामला जा रहा है, क्योंकि अलीमा खान ने आज जो कहा वो भी आपके सुनने के लिए है। लेकिन जो अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं, 4-5 मेजर डेवलपमेंट्स, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, उससे आपको एग्जैक्ट आइडिया हो सकेगा कि शहर इक़्तिदार में क्या चल रहा है। लेकिन पहले अलीमा खान ने डील के मामले पर क्या कहा, जरा एक लम्हे के लिए वो सुन लीजिए, फिर वापस आइए 5 अहम डेवलपमेंट्स के बारे में बताता हूँ। आगे जो सारी डिस्ट्रैक्शंस लगाई हुई हैं आपके सरकारी वालों ने कि जी इमरान खान की ये डील हो रही है और बनी गाला शिफ्ट करने लगे हैं हाउस अरेस्ट में। इमरान खान ने फिर कह के भेजा है, मैं मर जाऊंगा जेल में लेकिन मैं इस फिरौनियत के आगे सर नहीं झुकाऊंगा। अब इसके बारे में आपने क्या करना है? तो डील का मामला तो यहीं पर क्लोज हो गया। अगर इमरान खान को डील ही करनी थी तो फिर 900 दिन पहले कर लेते, 100 दिन के बाद कर लेते, 150 दिन के बाद कर लेते। ये 900 दिन गुजारने के बाद अब जाके डील करना, ये समझ में नहीं आता। खैर, इस टाइम जो ओवरऑल सिचुएशन है वो मैं जल्दी से आपको बता देता हूं। इसके बाद फिर जो आज खैबर पख्तूनख्वा हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, पूछा जा रहा है, बार बार सवालात किए जा रहे हैं उनके वर्कर्स की जानिब से भी, जर्नलिस्ट की जानिब से भी, कि आगे अब करना क्या है। कुछ लोग उनसे सख्त सवालात भी कर रहे थे कि आपने तो 8 फरवरी के एहतजाज से पहले कहा कि इमरान खान को कुछ नहीं हो सकता और आपने बड़ी यकीन दहानी कराई कारकुनान को कि वो बिल्कुल खैरियत से हैं, लेकिन अब जाके ये पता चल रहा है। तो आपने किन यकीन दहानियों पर एतबार किया? और फिर वो कह रहे हैं कि हमें एक रिपोर्ट दिखाई गई, इसका भी उन्होंने जिक्र किया कि हमें जो रिपोर्ट दिखाई गई या महमूद अचकज़ई को जो रिपोर्ट दिखाई गई वो बिल्कुल गलत थी। तो ये सारा कुछ क्या हुआ इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन पहले जरा 5 अहम डेवलपमेंट्स के बारे में सुन लें। सबसे अहम डेवलपमेंट उस वक्त हुई जब सदर और वजीर आजम की एक मुलाकात रिपोर्ट होना शुरू हुई। बाद में उसकी तस्दीक कर दी गई कि यह मुलाकात हुई है। ऐवान सदर में यह मुलाकात हुई और इसमें बताया गया कि सियासी और मुल्की जो मजमूई सूरत हाल है उसके ऊपर तबादला ख्याल किया गया। इस टाइम कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि कोई आईनी तरमीम पास होने जा रही है या कोई गैर मामूली डेवलपमेंट ऐसी मुल्क में और नजर नहीं आ रही जिसके लिए 2 बड़े बैठ के बात करें। तो इमरान खान की सेहत का मामला एक ऐसा है जो इस टाइम हर जगह पे डिस्कस हो रहा है और अगर उनको लेके कोई फैसला लेना है हुकूमत को तो फिर इन 2 बड़ों का मिलना ज़रूरी था और ये मुलाकात हुई है। मुझे नहीं पता इसमें क्या डिसाइड हुआ, ये आपने खुद ही गेज करना है, लेकिन ये मुलाकात इंडिकेट कर रही है सिचुएशन किस कदर कॉम्प्लेक्स है या किस कदर इंपॉर्टेंट होती जा रही है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से केसेस लग रहे हैं, आज मेरी हमारे सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले रिपोर्टर से बात हो रही थी, वो भी ये बता रहे थे कि ये सब कुछ ऐसा नहीं है कि जैसे बाय डिफ़ॉल्ट होता है ना कि हर चीज़ एक अपने वक्त के ऊपर हो रही है, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि केसेस का लग जाना, पहले तो केसेस लगते ही नहीं थे, इमरान खान के केसेस का लग जाना और फिर हर रोज़ उनकी समाअत होना, यानी लंबी लंबी तारीखें भी ना मिलना, फ़ौरन समाअत होना, और फिर इससे एक कदम और आगे कि इमरान खान के वकील को ही फ्रेंड ऑफ कोर्ट बना के अडयाला जेल भेज दिया जाना, ये जानते बूझते हुए भी कि उनकी जो रिपोर्ट तैयार होगी वो पब्लिक भी होगी, लोगों के पास जाएगी। अगर अदालत चाहती तो किसी और को भी भेज सकते थे, अटॉर्नी जनरल को भेज सकते थे या कोई अपना और कोई अमाइकस मुकर्रर कर सकते थे फ्रेंड ऑफ कोर्ट, लेकिन इमरान खान के वकील को ही चुना गया और वो गए जाके ये रिपोर्ट लेके आए जिसे बाद में पब्लिक किया गया।
اور پھر اسی ساری صورتحال کے دوران قومی مذاکراتی کمیٹی کا پھر سے ایکٹیو ہونا اور وہ پہنچ گئے کوٹ لکھپت جیل. انہوں نے شاہ محمود قریشی سے باقی جو وہاں پہ اسیران ہیں ان سے ملاقات کی. اس ملاقات کا اعلامیہ بھی جاری کیا گیا کہ جناب ادھر جا کے بھی عمران خان کی صحت کے بارے میں بتایا گیا اور انہوں نے بڑی تشویش کا اظہار کیا. اور پھر قومی مذاکراتی کمیٹی نے اپنے طور پر عمران خان کی صحت کے معاملے کو لے کر ایک اور اعلامیہ جاری کیا جس میں انہوں نے 5 مطالبات رکھے ہیں, جس میں عمران خان کو فوری طور پہ اڈیالہ جیل سے کسی ہسپتال منتقل کرنے کا بھی ذکر کیا گیا ہے. اس کی بھی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں. لیکن دوسری سائڈ پہ یہ سٹوری ہے کہ ان کو بنی گالہ منتقل کرنا یا ایسا ویسا کوئی ریلیف یا کوئی ایسا کہ ٹیمپریچر ڈاؤن ہو رہا ہے, ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے, گیج آپ نے کرنا ہے. میں صرف آپ کو وہ گراؤنڈ ریالٹیز بتا رہا ہوں جو اپنے آس پاس ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. پی ٹی آئی کے کیمپ سے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہو کے آیا ہوں, وہاں پہ ٹیمپریچر کافی ہائی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے تھوڑا غصہ ہے, جذبات کا اظہار کیا جا رہا ہے. اور جو جنید اکبر نے آج وہاں پہ پریس کانفرنس میں باتیں کی ہیں, میں چاہ رہا تھا کہ یہاں پہ آپ کو سناؤں, لیکن وہ باتیں بہت سخت ہیں اور ایسا لگا کہ انہوں نے اپنے پورے غصے کا اظہار کر دیا جو وہ ان کو میرا خیال ہے پارلیمنٹ میں بولنے کا موقع نہیں مل رہا تھا, جس کی وجہ سے وہ تھوڑا اگریسو ہوئے. وہ سارا غصہ آج انہوں نے اس پریس کانفرنس میں نکال دیا. باقی بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, کیا کہا باقیوں کی جانب سے وہ بھی کچھ دیر میں آپ کو سناتا ہوں. اسی ساری صورتحال کے دوران اب آتے ہیں پی ٹی آئی کی حکمت عملی کے اوپر, کیونکہ ان سے کویشچن ہو رہے ہیں. اب دباؤ ان کے اوپر بھی بڑھ رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ حکومت کے اوپر ہی ہے, پی ٹی آئی کے اوپر بھی دباؤ ہے کہ کارکنان جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہر چیز کو نارملائز بنا دیا جاتا ہے کہ ان کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی, نارملائز ہو گیا. ان کی صحت کا معاملہ ہوا, نارملائز ہو گیا. اب رپورٹ آ گئی, کیا اس سب کو بھی نارمل کرنا ہے؟ تو دباؤ اس سائڈ پہ بھی ہے. تو ان کو اب یہ میسیجز مل رہے ہیں کہ دیر نہ کریں, فوراً کوئی فیصلہ کریں, سنجیدہ فیصلہ کریں. کہیں سے میسیجز آ رہے ہیں کہ یہ بند کر دیں, وہ بند کر دیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا مراد سعید صاحب نے بھی کوئی آڈیو پیغام جاری کیا, اس میں بھی انہوں نے قیادت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ کو کہتا رہا, میں آپ کو یہ بھی کہتا رہا, یہ بھی کہتا رہا, اب بھی دیر نہ کریں. اب بھی وہ انہوں نے کچھ مین شاہراہوں کے نام لیے کہ یہ بھی بند کر دیں, وہ بھی بند کر دیں اور فوری طور پہ کوئی فیصلہ لیں. بہرحال مجھے نہیں پتا یہ فیصلے ہوں گے یا نہیں ہوں گے, لیکن اس ٹائم جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو پی ٹی آئی کی تمام کمیٹیوں کا اجلاس طلب کیا گیا ہے, جس میں پارلیمانی پارٹی ہے, جس میں کور کمیٹی ہے, جس میں پولیٹیکل کمیٹی ہے, اور بھی جو ان کی جیسے پارلیمانی کمیٹی بھی ہے جس میں سارے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں. تو ان کا اجلاس بلایا گیا ہے, سو وہ مشترکہ طور پہ کوئی فیصلہ کرے. مجھے لگتا ہے جب بہت سارے لوگوں کو بلا لیتے ہیں نا, تو جیسے بہت سارے کسائیوں میں گائے حرام ہو جاتی ہے, اسی طرح بہت سارے جب اوپینین میکرز ہوں تو ڈیسیژن تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو جو بڑے جن کو ذمہ داری ملی ہے عمران خان کی طرف سے یا جو پولیٹیکل کمیٹی کے لوگ ہیں, میرا خیال وہ بیٹھ کے کچھ نہ کچھ ڈیسائیڈ کرے. بہرحال ان کی اپنی اسٹریٹجی ہے کہ انہوں نے سب کو آن بورڈ لینا ہے, یہ چل رہا ہے. اب اس میں مطالبہ ان کا جو میجر اس ٹائم ہے وہ یہ کہ عمران خان کے کیسز کو فکس کریں, فوری سنیں اور ان کی سزا معطل کریں, ان کو رہا کریں اور ان کا علاج ہو. ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ جتنی غفلت انہوں نے ان 3 مہینوں میں کی, اب مزید اگر یہ غفلت کریں گے تو جس خدشے کا ہم نے اظہار کیا کہ خدا نہ خواستہ جو ایریورسیبل نقصان ہے وہ نہ ہو جائے, تو اس کے لیے اگر کل یہ چیف جسٹس صاحب کے حکم کے مطابق کل لے جاتے ہیں تو آج لے کے جائیں, کیونکہ 16 تک ہم انتظار نہیں کر سکتے. اور خان صاحب کے صحت کے حوالے سے پوری قوم جو ہیں وہ غم اور غصے کا اظہار بھی کر رہی ہیں اور ان کو تشویش بھی ہے. تو قومی مفاد میں جلد از جلد جو ہے عمران خان صاحب کو اسپتال شفٹ کرنا چاہیے. فوراً ہسپتال منتقل کیا جائے, ان کے مقدمات فوراً لگائے جائیں. جو بیل کی درخواست ہے, سسپینشن آف سینٹنس کی درخواست ہے, اس پہ فوراً سنوائی ہو. خان صاحب ایک لمحے کے لیے بھی اب جیل میں نہیں رہ سکتے. تھینک یو. نہ صرف ہسپتال بلکہ ان کو فوراً رہائی دی جائے. علیمہ خان کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے شفا ہسپتال ان کو منتقل کر دیا جائے جہاں پر علاج ہو. ہم نے نام دے رکھے ہیں 2 ڈاکٹرز کے کہ یہ ڈاکٹر یا پھر یہ, ان دونوں کا نام دیا گیا تھا ایک خط میں وزیر اعظم کو کہ یہ 2 ڈاکٹرز علاج کر سکتے ہیں ان کا. تو اگر شوکت خانم ہسپتال نہیں منتقل کرنا تو شفا ہسپتال منتقل کر لیں. دوسری جانب پی ٹی آئی کے ہی اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ شوکت خانم ہسپتال سے کم پہ کوئی بات کرے ہی نہ, یہ کہیں کہ صرف سیدھا شوکت خانم ہسپتال منتقل کیا جائے اور کوئی بات نہ سنی جائے. اب میں تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہا تھا عمران خان کے جو بچے ہیں وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں, عمران خان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کی راہ میں حائل ہے ویزا. ان کو ویزا نہیں مل رہا کہ وہ آئیں اور ملاقات کر سکیں. آلدو کہ عدالت نے آج کہا, آرڈر دیا کہ ان کی بچوں سے بات کرائی جائے, لیکن ان کا اصل مسئلہ ہے کہ ان کو ویزا نہیں مل رہا. وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان سے ملاقات کر لیں. اس بات کا اظہار انہوں نے اپنی ایک ٹویٹر پوسٹ میں کیا اور اس میں جو لکھی گئی لائن ہے کہ تاریخ اس ناانصافی کو کبھی معاف نہیں کرے گی. یہ ایک بہت ڈیپ لائن ہے. اور پلس مجھے پھر یاد آ گیا ٹویٹر کے اوپر اس ٹائم ٹرینڈ کر رہا ہے عمران خان کا وہ پیغام
جس میں انہوں نے ایک بار آپ لوگوں کو، اپنے کارکنان کو، عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو اس کو انصاف آپ نے دلوانا ہے، اور پھر انہوں نے رپیٹ کر کے پوچھا کہ بتاؤ انصاف دلاؤ گے یا نہیں، تو یہ انہوں نے پوچھا تھا۔ تو کارکنان جو ہیں وہ اب کافی جذباتی ہیں اس سارے معاملے کو لے کر۔ میں دیکھ رہا تھا کچھ لوگ جو ہے نا وہ ایکسٹریم پوزیشن پہ چلے گئے، اور انہوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ اگر عمران خان کو کچھ ہوا ان کی آنکھوں کو تو ہم اپنی آنکھیں ڈونیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس طرح ہم نے مایوس نہیں ہونا۔ پہلی بات، خان صاحب کا علاج ہوگا، ضرور ہوگا، اور اگر ان کیس خان صاحب کا علاج نہیں ہوتا تو میں خان صاحب کو اپنی آنکھیں ڈونیٹ کروں گی۔ لیکن جو ایکچوئل سچویشن ہے کہ ان کی رہائی کیسے ممکن ہو سکتی ہے، یہ اس ٹائم کا مین کویشچن ہے، اور اس کے لیے سوچ بچار جاری ہے۔ ہو سکتا ہے حکومت بھی یہ سوچے کہ عمران خان کا جیل میں ہونا ان کے لیے مسلسل مشکلات پیدا کر رہا ہے، ان کی حکومت اس طرح سموتھ انداز میں چل نہیں رہی، پھر انٹرنیشنل اداروں کی طرف سے بھی کچھ نہ کچھ آتا رہتا ہے ہلکا پھلکا، تو کیوں نہ ان کو کہیں منتقل کیا جائے یا کچھ ان کے علاج معالجے کی سہولت جو ہے وہ بہتر کی جائے۔ تو دیکھتے ہیں آگے آگے چل کے چیزیں کیسے انفولڈ ہوں گی، لیکن اس کو ڈیل کا تاثر دینا یا پولیٹیکل ارینجمنٹ کا تاثر دینا اس خاص ایک پرٹیکولر بیماری کی وجہ سے یہ تھوڑا مشکل لگتا ہے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان، ان کی فیملی، ان کے لائرز یا ان کے کارکنان یہ چاہیں گے کہ اس ایشو کو جواز بنا کے وہ کوئی ایسا تاثر دیں کہ کہیں ڈیل ہو رہی ہے، یا اس ایشو کی وجہ سے وہ ایسا کوئی ریلیف لیں جس کو بعد میں ہمیشہ کے لیے نتھی کر دیا جائے کہ انہوں نے اس طرح سے ریلیف لیا۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ علاج ہو جائے اور ان کے کیسز سنے جائیں اور ان کیسز پر ان کی سزا معطل ہو۔ اب دیکھتے ہیں آگے چیزیں کیسے چلتی ہیں، آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ جو آج خیبر پختونخوا ہاؤس میں بات چیت ہوئی ہے، جو پریس کانفرنس ہوئی ہے، وہ پوری تو یہاں پہ میں نہیں سنا سکتا، ٹائم بھی لمبا ہو جائے گا، لیکن جو باتیں وہاں پر سہیل آفریدی نے کی ہیں یا سلمان اکرم راجہ کر رہے تھے وہ آپ ضرور سنیے۔ ابھی تک کے لیے اتنے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ پہلی بات یہ ہے کہ جیسے کہ سی ایم صاحب نے بات کی ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب نے کی ہے کہ آج پولیٹیکل کمیٹی کی بھی میٹنگ ہے اور کور کمیٹی کی بھی میٹنگ ہے، پھر اچکزئی صاحب سے بھی ملاقات طے ہے۔ اس کے بعد جو پلاننگ ہوگی وہ آپ سب کے سامنے آ جائے گی، لائے عمل ہم ضرور دیں گے۔ اچھا، اس میں ان کو میں جواب دے دوں۔ دیکھیں، ملاقاتیں کیوں بند ہوئی، کس نے بند کی، وہاں پر فیصلے کون کر رہا ہے، کس کی کوتاہی سے جو ہے عمران خان صاحب کی پوزیشن اس حد تک پہنچی کہ ان کی بینائی چلی گئی تھی اور پھر انجیکشن لگانا پڑا، اس سے جو ہے 15% تک ان کی نظر آئی ہیں، اور یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ عدالتوں کے حکم کے باوجود ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا، تو یہ قصور ہمارا نہیں ہے۔ آپ کی عدالتیں جو ہیں مفلوج ہو چکی ہیں، اور آپ کے ججز بے بس ہیں کہ وہ اپنے احکامات نہیں منوا پا رہے۔ وہاں پر جو بیٹا سپرڈنٹ ہے، جو اصل مجرم تھا، جس کو ابھی ٹرانسفر کیا گیا ہے، غفور انجم، اس کو انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف اور ہمارے جو سیکرٹری جنرل صاحب ہیں ان کے خلاف کیس کریں گے، ان کو قانون کے کٹہرے میں لائیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ملک کے سب سے مقبول ترین لیڈر، جس کے ساتھ کروڑوں دلوں کی دھڑکن دھڑکتی ہیں، اس کی صحت کے بارے میں وہ اتنی غفلت کریں کہ اس کی بینائی تک چلی جائے اور وہ اتنی آرام سے رہے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا، اس کو قانون کے کٹہرے میں انشاءاللہ تعالی ضرور لائیں گے۔ یہ کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ ان کو غیظ و غضب کا اندازہ نہیں ہے جو عوام کے دلوں میں اس وقت ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ یہ بے وقوف لوگ ہیں، یہ خود اندھے ہو چکے ہیں، عقل کے اندھے ہو چکے ہیں۔ تو بالکل تائید نہیں ہے، اس رپورٹ نے بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ جو شفافیت ان کی طرف سے برپا کی گئی ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ طبی امداد نہیں دی گئی، ڈاکٹر کو نہیں بلایا گیا، جیل کے جو ڈاکٹر تھے وہی ان کو دیکھتے رہے، اور جب ان کی بینائی اپنی دائیں آنکھ میں مکمل طور پہ ختم ہو گئی تو پھر غفور انجم کو تبدیل کیا گیا، نیا ایک ایڈمنسٹریٹر بلایا گیا، اس نے بھی آ کر 10 دن لگائے۔ یہ 26 جنوری ہے جب خان صاحب کو پمس ہسپتال لے کر گئے اور ان کو وہ انجیکشن لگایا، جس کے بعد ان کی کچھ نظر بحال ہوئی ہے 10-15%۔ تو یہ ایک ایسا بہیمانہ سلوک ہے، یہ ایسا سفاکانہ سلوک ہے جس کی مثال میں سمجھتا ہوں ہماری تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہ کسی نے ایسا نہیں کیا۔ ایک بڑا سیاسی لیڈر جس کو آپ نے سیاسی مقدمات میں جیل میں رکھا ہے، جھوٹے مقدمات میں جیل میں رکھا ہے، جس کے مقدمات کو آپ سننے کی آپ میں تاب نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ 1 سال سے بیٹھا ہوا ہے، اپیلوں کو سننے سے قاصر ہے۔ ایسے میں آپ نے یہ سلوک برپا کیا۔ تو اب جو صورتحال ہمارے سامنے آئی ہے وہ بالکل واضح کرتی ہے کہ نہ آئین کے لیے کوئی قدر ہے، نہ قانون کے لیے قدر ہے، اور سب سے بڑھ کر جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں انسانیت اور شرافت کے لیے کوئی
जगह बाकी नहीं रही। तो जो कुछ इमरान खान के साथ हो गया है होना चाहिए कि हमारी जिंदगियों की कोई वक़्त नहीं है, हम मुकम्मल तौर पे महकूम लोग हैं इस मुल्क में। तो हमें अब फैसला करना है, बुनियादी फैसले करने हैं अपने हवाले से, इस मुल्क के हवाले से। क्या हमने इस मुल्क में इसी तरह सिसकना है एक एक को करके? क्या इन्होंने इसी तरह कुचलना है और हमने ये होने देना है, या हमने खड़े होकर अपनी आवाज़ बुलंद करनी है? तो जैसा कि सीएम साहब ने कहा, आज हम कोर कमेटी, पॉलिटिकल कमेटी और अपने इत्तेहादियों के साथ मिल रहे हैं। हम हरगिज़ खामोश नहीं बैठेंगे। हम तवक्को करते हैं कि इमरान खान को फिलफौर जेल से अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। उनके जो ज़ाती मालिजीन हैं उनको फिलफौर खान साहब का मुआयना करने दिया जाएगा। उन आँख के जो स्पेशलिस्ट हैं आँख की बीमारियों के, जिन पे हमें एतमाद है, उनको खान साहब को देखने दिया जाएगा। हमारा मुतालबा यही है कि जितनी गफलत इन्होंने इन 3 महीनों में की, अब मज़ीद अगर ये गफलत करेंगे तो जिस खदशे का हमने इजहार किया कि खुदा ना ख्वास्ता जो इरिवर्सिबल नुकसान है वो ना हो जाए, तो इसके लिए अगर कल ये चीफ जस्टिस साहब के हुक्म के मुताबिक कल ले जाते हैं तो आज लेके जाएं, क्योंकि 16 तक हम इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। और खान साहब के सेहत के हवाले से पूरी कौम जो है वो गम और गुस्से का इजहार भी कर रही है और उनको तशवीश भी है। तो कौमी मफाद में जल्द अज जल्द जो है इमरान खान साहब को अस्पताल शिफ्ट करना देखिए, चाहिए। फ़ौरन अस्पताल मुंतकिल किया जाए, उनके मुकदमात फ़ौरन लगाए जाएं। जो बेल की दरख्वास्त है, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की दरख्वास्त है, उस पर फ़ौरन सुनवाई हो। खान साहब एक लम्हे के लिए भी अब जेल में नहीं रह सकते। थैंक यू। न सिर्फ अस्पताल बल्कि उनको फ़ौरन रिहाई दी जाए। थैंक यू।